بتاؤ جب تم نشہ کرو گے تو تم نوکری نہیں کر سکتے، جب تم نشہ کرو گے تو تم تجارت نہیں کر سکتے، جب تم نشہ کرو گے اللہ اکبر پیسہ آئے گا نہیں، اور مفت میں نشہ ہوتا نہیں۔ تو یاد رکھنا جب آدمی کے پاس پیسہ آئے گا نہیں اور اس کا خرچہ ہوتا رہے گا تو وہ کیا کرے گا؟ یا تو وہ گھر کے پیسے چرائے گا یا تو وہ قوم کے پیسے چرائے گا۔ یاد رکھنا یہ جو چور بنتے ہیں نشے کی وجہ سے بنتے ہیں، یہ جو ڈاکو بنتے ہیں نشے کی وجہ سے بنتے ہیں۔ اور ایک بات میں آپ سے کہہ دوں، اللہ اکبر، دور اور نزدیک سے آنے والوں، نشہ ہر گناہ کی جڑ ہے، نشہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان بحث چھڑی، بحث شروع ہوئی اللہ کے رسول کے وصال کے بعد کہ سب سے برا گناہ کون سا ہے، سب سے بدترین گناہ کون سا ہے؟ کسی نے کہا یہ، کسی نے کہا یہ، کسی نے کہا یہ، مگر حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا جاؤ عمرو ابن عاص کے بیٹے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے پوچھو کہ سب سے بدترین اور برا گناہ کون سا ہے؟ تو عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے کہا سب سے بدترین گناہ نشہ کرنا ہے، سب سے بڑا اور برا گناہ نشہ کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص جونیئر صحابہ میں تھے، رسول اللہ کے ظاہری دور میں وہ ننھے سے بچے تھے، ابتدائی جوانی انہوں نے حضور کے ظاہری دور میں طے کی تھی، اور ادھر سینئر صحابہ کی محفل بیٹھی تھی۔ تو فاروق اعظم نے کہا انہوں نے کیسے کہہ دیا کہ سب سے بدترین گناہ نشہ کرنا ہے، شراب پینا سب سے بدترین گناہ ہے، بلاؤ ان کو اور دلیل پوچھو۔ ان کو بلایا گیا تو انہوں نے دلیل دی۔ دل کے کانوں سے سننا، جلسے کا مقصد صرف بھیڑ اکٹھا کرنا نہیں ہے۔ بہت اہم پیغام میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے برادر مکرم حضرت علامہ مفتی سجاد برکاتی صاحب نے مجھے حالات کے کچھ اشارے دیے۔ ویسے ہندوستان میں جہاں بھی جاؤں تو حالات سب جگہ یکساں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ممبئی اور بہار میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو حالات نوجوانوں کے ممبئی میں ہے کم و بیش وہی بہار میں بھی ہے، کم و بیش وہی بنگال میں بھی ہے، کم و بیش وہی گجرات میں بھی ہے، بس کم زیادہ ہے۔ لیکن میں نا امید نہیں ہوں، اس لیے کہ ہمارے جوانوں کو جب ہم کچھ کہتے ہیں تو ہمارے جوان ہماری باتوں پہ عمل کرتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم فخر سے کہتے ہیں کہ دوسرے مذہب کے لوگ ایسے موسم میں اپنی قوم کو بٹھا کر بتائیں جیسے ہمارے نوجوان ایسے موسم میں بیٹھتے ہیں۔ اور جگہ اگر بارش ہو تو لوگ میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، وجہ کیونکہ اور جگہ بھگوڑوں کی جو ہے وہ لوگوں نے روایت قائم کی ہے، مگر اسلام والے کربلا والے ہیں۔ عباس نے وفا کی روایت قائم کی ہے کہ ہم میدان چھوڑ کے جانے والی قوم نہیں ہے، پانی نہ ملے تو بھی آل نبی کا ساتھ نہیں چھوڑتے، اور اگر پانی آ جائے تو بھی سید کو چھوڑ کر کبھی نہیں آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، فیضان سرکار بابو حضور سید امین القادری صاحب، نعرہ رسالت۔ بہت اچھا حضور، بس ہم آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر آپ گفتگو کو سن لیں، عمل کر لیں، توجہ فرمائیں۔ میری قوم کے جوانوں ذرا غور کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینئر صحابہ نے جب عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے کہا کہ اے عمر ابن عاص کے بیٹے، تم نے کیسے کہہ دیا کہ سب سے بدترین اور بڑا گناہ جو ہے وہ نشہ ہے اور شراب ہے، تم نے کیسے کہہ دیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص فرماتے ہیں
ہیں کہ میں اپنی مرضی سے نہیں کہا، کیونکہ میں تو رسول اللہ کا پابند ہوں، میں نے اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک سخت دل بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے ایک بہت نیک متقی اور پرہیزگار جوان کے تقوی اور پرہیزگاری کو سنا، تو سننے کے بعد اس نے جو ہے حسد کرتے ہوئے اس جوان سے پاپ کروانا چاہا، گناہ کروانا چاہا، تو اس نیک اور متقی اور پرہیزگار جوان کو اس نے اپنے دربار میں بلایا اور دربار میں بلا کے کہا، اے جوان تجھے سور کا گوشت کھانا پڑے گا، اگر تو سور کا گوشت نہیں کھاتا تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا استغفر اللہ، میں اتنا گندا کام نہیں کر سکتا کہ میں سور کا گوشت کھاؤں۔ تو کہا پھر تجھے کسی کا قتل کرنا پڑے گا، کسی اٹھا تلوار اور کسی کو قتل کر۔ اس نے کہا استغفر اللہ، میں کسی کو قتل نہیں کروں گا، کیونکہ جو کسی کو ناحق قتل کرے تو اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ تو کہا جاؤ وہ عورت فلاں جگہ بیٹھی ہے، اس کے ساتھ زنا کرو، بدکاری کرو، دیکھو کتنی خوبصورت عورت ہے۔ اس نے کہا معاذ اللہ، سور اور قتل سے بھی بڑا گناہ زنا کرنا ہے، میں تو زنا نہیں کروں گا، اس لیے کہ اللہ اکبر، زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو اس کے سینے سے ایمان ایسے نکل جاتا ہے جیسے انسان کرتا اتار لیتا ہے، ویسے زنا کرنے والے سے اس کے سینے سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، سور نہیں کھاتا، قتل نہیں کرتا، زنا نہیں کرتا، تو ایک کام کر، یہ شراب کا کٹورا رکھا ہے، شراب پی لے۔ اس بیچارے بھولے بھالے نیک عابد منتقی شخص کو ایسا لگا سور بہت بری چیز ہے، قتل بری چیز ہے، زنا بری چیز ہے، اگر میں ایک کٹورا شراب پی لوں تو میرا کیا بگڑتا ہے۔ اس نے اٹھایا شراب اور سوچا کہ اگر میں چاروں میں سے ایک کام نہیں کروں گا تو یہ ظالم مجھے قتل کر دے گا۔ اس نے اٹھایا شراب پیا اور جیسے ہی شراب پیا اس کو نشہ ہوا، نشے کی حالت میں اس نے زنا بھی کیا، اس نے قتل بھی کیا، اس نے سور بھی کھایا۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ وہ جو بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا، بنی اسرائیل مطلب کون؟ اسرائیل آپ جس کو کہتے ہیں، یہودی آپ جس کو کہتے ہیں، پتا چلا اس کا مطلب یہودیوں کا خبط یہ ہے کہ اگر زنا کروانا ہے تو محنت مت کرو، مسلمانوں کو زنا کرنے کے لیے مت کہو کیونکہ یہ قوم زنا نہیں کرے گی۔ سور کھلانا ہے تو ان کو ڈائریکٹ سور کھانے کے لیے مت کہو، یہ سور نہیں کھائیں گے، یہ سور کے نام سے نفرت کرتے ہیں۔ اگر ان پہ قتل غارت گری کروانا ہے تو ان کو ڈائریکٹ مت کہو کہ قتل کرو، ان کو نشے میں مبتلا کر دو، ان کی بستیوں میں شراب بیچو، ان کی بستیوں میں نشے کی گولیاں بیچو، ان کی بستیوں میں گانجا اور چرس بیچو، ان کی بستیوں میں MD کا پاؤڈر بیچو، کبھی حقے کے نام پر، کبھی گٹکے کے نام پر، کبھی پڑیوں کے نام پر، ان کے درمیان میں نشے کو عام کر دو۔ دنیا جانتی ہے جب یہ نشہ کریں گے تو یہ تعلیم گاہوں پہ نہیں جا سکیں گے، یہ اسکول اور کالج نہیں جا سکیں گے، جب یہ پڑھیں گے نہیں تو آگے بڑھیں گے نہیں، جب یہ نشہ کریں گے تو تجارت نہیں کر سکیں گے، جب یہ نشہ کریں گے اللہ اکبر یہ سیاست نہیں کر سکیں گے۔ ان کو نشے میں مبتلا کر کے ان کے ہاتھوں میں بھیک کے کٹورے تھما دو۔ میں تقریر نہیں بلکہ اپنے دل کا درد لے کر کے آیا ہوں۔ اے میری قوم کے جوانوں، جو قوم نشہ کرتی ہے وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، نشہ کرنے والا بیوی اور بیٹی کا فرق بھلا دیتا ہے، کیونکہ جب انسان نشے میں ہوگا تو وہ بیٹی اور بیوی میں فرق نہیں کر سکے گا۔ جو کام رات میں وہ بیوی کے ساتھ کرتا ہے حالت نشہ میں، وہی کام وہ اپنی بیٹی کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، وہی کام وہ اپنی بہن کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، وہی کام وہ اپنی ماں کے ساتھ بھی کر سکتا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، خدا کے لیے تم
نشہ نہیں کرتے میں جانتا ہوں، اس لیے کہ جو نشہ کرتے ہیں وہ جلسے میں نہیں آتے، وہ تو بستروں میں پڑے رہتے ہیں، لیکن دراصل ویکسین جو لگائی جاتی ہے وہ بیماروں کو نہیں لگائی جاتی، وہ صحت مندوں کو لگائی جاتی ہے تاکہ بیماری کے جراثیم تم بے اثر نہ کر سکے۔ ان عنوانات پہ تقریریں اس لیے کی جاتی ہے کہ نشہ کرنے والوں کی صحبت میں مت بیٹھنا۔ اگر کوئی ماں کی قسم کھلا کر، جو نشیڑی لوگ ہوتے ہیں نا وہ چاہتے ہیں کہ سب نشہ کریں، وہ چاہتے ہیں تو وہ تمہیں ماں کی قسم دیں گے نشہ کر۔ کوئی ماں کی قسم بھی دے تو نشہ مت کرنا۔ ارے ماں کی قسم تو چھوٹی چیز ہے، اگر کوئی قرآن کی قسم دے کر بھی کہے کہ نشہ کرو تو بھی تم نشہ مت کرنا۔ اگر کوئی تم کو اللہ کی قسم دے، بیٹے کی قسم دے، قرآن کی قسم دے، حرم کی قسم دے، کعبے کی قسم دے، کسی کی بھی قسم دے، تم نشہ مت کرنا، اس لیے کہ اللہ کی قسم دے کر وہ تمہیں بلیک میل کر رہا ہے، یہ اللہ کی قسم دے کر تمہیں نشہ کروا رہا ہے، لیکن اللہ تم سے خود کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جوئے کے اور نشے کے قریب مت جاؤ، اور اس کے بعد فرمایا بت پرستی کے قریب مت جاؤ، اور اسی طرح سے فرمایا فاسے کے قریب مت جاؤ، تم ان چار چیزوں سے بچو۔ فاجتنبوا لعلکم تفلحون، تم اس سے بچو گے تو اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔